بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو سب کو فہم عطا کرنے والا ہے۔ معیشت کا اس حکومت نے جو حل کیا ہے اور جس طرح سے عوام پہ یہ بوجھ ڈال رہے ہیں وہ سب کو پتہ ہے کہ اب جیسے ہی حکومت آئی اقتدار میں، امپورٹڈ حکومت، یہ لوگوں کے ساتھ کیا کر رہی ہے، یہ عوام کے ساتھ مطلب جس طرح سے انہوں نے مہنگائی میں اور اضافہ کر دیا۔ ان کا صرف حکومت میں آنے کا جو ایک جواز انہوں نے بنایا تھا، ان کا ایک جواز تھا کہ مہنگائی اس ملک میں زیادہ ہے اور مہنگائی کے خلاف چونکہ مہنگائی زیادہ ہوئی ہے تو اب ہم نے اس حکومت کو اور برداشت نہیں برداشت کر سکتے۔ حالانکہ مقاصد ان کی کچھ اور تھے، لیکن انہوں نے اس چیز کو ایک فیکٹ بنایا کہ ہم نے مہنگائی کے خلاف لڑنا ہے اور اس حکومت کو اب نہیں رہنے دینا ہے، اس حکومت کو کیا ہٹانا ہے، اس کے خلاف عدم اعتماد لانا ہے کہ انہوں نے ہر چیز میں مہنگائی لائی، یہ قیمتیں بڑھائی، تیل کی قیمتیں بڑھائی، پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی، انہوں نے گیس کی قیمتیں بڑھائی، بجلی کی قیمتیں بڑھائی۔ تو یہ چیز انہوں نے جواز بنا کے اس حکومت کو ہٹانے کی، گرانے کی سازش کی ان لوگوں نے۔ لیکن سازش کہاں سے ہوئی وہ بھی عوام کو پتہ ہے کہ کس طرح سے یہ لوگ ہم پر مسلط ہو گئے۔ یہ بھی خان صاحب نے سب کو بتایا ہے، سب کو پتہ ہے، سب لوگوں نے انالیسز اس پر کی ہے، امید ہے سب کو پتہ بھی ہوگا۔ اب جن کو پتہ نہیں وہ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر، اور جو انالیسز وہ کر سکتے ہیں، بہت زیادہ اس پہ بات ہو چکی ہے۔ لیکن اس حکومت کے پی ٹی آئی کی حکومت نے جو سبسڈیز دی تھی، جو پی ٹی آئی کی حکومت نے کچھ پروجیکٹ شروع کیے تھے جن کو انٹرنیشنل طور پر بھی مانا گیا کہ ہاں یہ بالکل ایک انتہائی پروجیکٹ ہے، کسی بھی ایک ڈیولپ کنٹری میں، ڈیولپنگ کنٹری میں یہ چیز جیسے ہوتی ہے، یہ ایک انتہائی ایک اچھی چیز ہے، بلکہ انٹرنیشنل اس کو ریکگنائز کیا گیا۔ پہلی چیز جو انہوں نے ریکگنائز کی کہ احساس پروگرام جو تھا، احساس پروگرام تقریباً 150 سے لے کر 200 کے ممالک پر ایک ریسرچ ہوئی، اس میں تقریباً 3300 پروجیکٹ کو اکٹھا کیا گیا، اس پروجیکٹ پر انالیسس کیا گیا۔ ان میں تقریباً جو پی ٹی آئی کی حکومت میں احساس پروگرام شروع ہوا تھا، اس میں احساس پروگرام چوتھے نمبر پر آیا، یعنی 3300 پروگرام جو مختلف کنٹری سے اکٹھے کیے گئے تھے، ان پر انالیسس کیا گیا۔ تو سب سے جو بہترین ایک پروگرام تھا پاکستان میں، وہ کیا تھا؟ وہ احساس پروگرام تھا، جس کی ذریعے مختلف چیزیں عوام تک پہنچائی گئی، جس میں انصاف راشن کارڈ تھا، جس میں عوام جو ایسی فیملی جن کی آمدن کم تھی ان کو پیسے دیے جاتے تھے، انصاف کارڈ تھا اور انصاف صحت کارڈ، اور اس کے علاوہ جو پناہ گاہیں بنائی انہوں نے، شیلٹر ہوم بنائی انہوں نے۔ تو یہ چیزیں اس وجہ سے ایک جو احساس پروگرام تھا دنیا میں چوتھے نمبر پر آ گیا۔ لیکن آپ کو بتایا جائے کہ جیسے یہ حکومت آ گئی، اور اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ انصاف کارڈ سے عوام کو کتنا فائدہ ہوتا تھا۔ پہلے جو عوام ایک ایسے غریبوں کو جس کی انتہائی مشکل سے 2 وقت کی روٹی کا بندوبست ہوتا ہے، کیسے دیہڑی دار مزدور ہوتے ہیں یا تنخواہ دار طبقہ ہوتا ہے، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ اگر اللہ نہ کرے کسی کے اوپر بڑی بیماری آ جائے، ان کا آپریشن کرنا ہو تو وہ انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ لیکن ان متوسط طبقے کے لیے ایک انصاف کارڈ جو تھا، انصاف صحت کارڈ، وہ ایک بہترین پروجیکٹ تھا، کیونکہ ایک آپریشن پہ کم از کم 40,000 سے لے کر 70-80,000 یا 1 لاکھ، اگر آپ بڑا آپریشن کرنا ہو تو آپ اس پہ لاکھوں لگ جاتے ہیں۔ تو ایک غریب گھرانے کے لیے ایک بیمار کا علاج کرنا، ان کا آپریشن کرنا انتہائی مشکل ہوتا تھا۔ تو پھر پنجاب میں اور کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت نے انصاف صحت کارڈ کا اجرا کیا، اور جتنے بھی مستحق خاندان تھے پہلے ان کا سروے کیا گیا، پھر جتنی بھی مستحق خاندان تھے ان کو انصاف صحت کارڈ کا جاری کر دیے۔ اس انصاف صحت کارڈ میں ہر خاندان کے پاس 10 لاکھ روپیہ ہوتا تھا، اور جس اسپتال میں بھی جاتا اپنا علاج مفت کروا سکتا تھا۔
لیکن اور میرے خود ایک ایسے غریب آدمی سے میری بات ہوئی اور ہمارے ہی علاقے میں، چونکہ ہم پاٹا سے ہیں، ابھی ہمارے پاٹا کی جو پروجیکٹ تھا یہ انصاف صحت کارڈ یہ بند کر دیا گیا ہے ہمارا پاٹا کا وفاق نے بند کر دیا ہے، کے پی کے حکومت نے نہیں، اور کے پی کے حکومت نے اس پہ بتایا بھی کہ ہم وفاق سے اس کا جو ہے وہ احتجاج کریں گے، پوچھیں گے اور ان سے پھر یہ کھلوائیں گے، بحال کریں گے۔ تو ہمارے چونکہ پاٹا میں یہ غربت کا کیا حال ہے، جس طرح سے ہمارے آپریشن ہوئے، تو یہ انتہائی ایک بہترین پروجیکٹ تھا، اور میرے بات ہوئی ایک شخص سے جو خود بتا رہے ہیں کہ ہم وہ ریڑھی والا تھا، ریڑھی چلا رہا تھا، وہ مشکل سے اپنے 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کرتا ہے اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، تو وہ کیسے ایک علاج کر سکتا تھا، آپریشن کر سکتا تھا، اس کے گھر میں اللہ نے اب ان کو صحت دی، اس کے گھر میں ایک بیماری آئی جس کی ان کو آپریشن کرنا تھا، وہ پشاور چلے گئے ہسپتال میں، ان کا آپریشن صحت کارڈ کے ذریعے ہوا، وہ خان صاحب کو اتنی دعائیں دے رہے تھے کہ یہ ایک انتہائی، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ پاکستان میں ایسا ہوگا، پھر ہماری حکومت ہماری اتنی خیال رکھے گی، اتنی دیکھ بھال کرے گی کہ ہمیں پیسے دے گی، ہم پھر ان پیسوں سے اپنے گھر والوں کی، ہمارے جو گھر میں جو بھی مریض ہوں، اللہ کسی گھر میں مریض پیدا نہ کرے، کسی کو مرض مبتلا نہ ہو، تو وہ بتا رہے ہیں کہ ہم جس طرح سے ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارے پاکستانی عوام کی ہماری بھی کوئی حکومت اس طرح سے خیال رکھ سکتے ہیں، تو وہ انتہائی خوش تھا اور دعائیں دے رہا تھا۔ تو اس طرح سے بہت سارے لوگوں کے جو علاج تھے وہ انصاف صحت کارڈ کے ذریعے سے ہوئی، وہ بھی انہوں نے بند کروا دی۔ اس کے علاوہ کامیاب پاکستان کا جو پروگرام تھا وہ بھی بند کر دیا گیا، اور کامیاب جوان پروگرام تھا وہ بھی بند کر دیا گیا۔ میرا پاکستان میرا گھر، جس میں سستے گھر لوگوں کو دیے جاتے تھے، وہ بھی بند کر دیا۔ کامیاب جوان کا جو پروگرام ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ہمارے جوان طبقہ ہے، جو بے روزگار ہیں، ان کو قرضے دی جائے، اور ان قرض سے وہ اپنا چھوٹا موٹا کاروبار شروع کرے، اور وہ پی ٹی آئی کی حکومت نے جو پروجیکٹ شروع کی تھے، وہ پروگرام جو پوری دنیا میں تقریباً 4 نمبر پر آیا، اس کے باوجود ان سب پروگرام کو بند کر دیے گئے۔ ایک پروگرام جو انہوں نے شروع کیا، انڈر گریجویٹ اسکالرشپ، جو انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو جو مستحق خاندان ہے، ان کو جو مستحق طالب علم ہے اسکالرشپ جاری کر دی گئی، بلکہ میں خود بھی حاصل کر چکا ہوں، اسکالرشپ میں نے خود بھی لی ہے۔ تو وہ ایک انتہائی ایک اچھا قدم تھا جو پچھلی حکومت نے کی تھی، اور اس امپورٹنٹ حکومت نے وہ سب کچھ بند کر دی، نہ ان کو اس غریب عوام کا اتنا احساس ہو رہا ہے، اور نہ ہی ان لوگوں کا جو 2 وقت کی روٹی انتہائی مشکل سے اپنے لیے کماتے ہیں اور پھر ان سے گزر بسر کرتے ہیں۔ انصاف صحت کارڈ بھی بند ہو گئی، اور میرا پاکستان میرا گھر، وہ پروگرام بھی بند ہو گیا ہے، اور جو قرض جاری کرنے تھے وہ بھی بند کر دیے ہیں۔ تو یہ چیزیں ان حکومت نے اگر کرنی تھی تو یہ اس لیے آئے تھے کہ یہ چیزیں کرے، اس سے جو متوسط طبقہ تھا ان کا انتہائی ایک زبردست کام چل رہا ہوتا تھا، ان کو بہت پیدا ہوتا تھا، ان پر زیادہ بوجھ نہیں پڑتی، کیونکہ جب ایک غریب خاندان میں، ایک ایسے خاندان میں جس کا گزر بسر، جس کا 2 وقت روٹی بہت مشکل سے ملتی ہے، اگر اس خاندان میں کوئی بیمار ہوتا ہے یا ان کو کوئی مالی ضرورت ہوتی ہے، ان کو قرضے لینے پڑتے ہیں، تو وہ حکومت ان کو آسان اقساط پر دیتی تھی، اور ان کا علاج اس صحت کارڈ سے ہوتا تھا۔ تو وہ بند کروا کے اس عوام کے ساتھ اتنا ظلم کیا گیا کہ اب وہ انتہائی مشکل میں پڑ گئے ہیں۔ دعا ہے کہ ہمارا ملک بالکل ٹھیک ہو۔ اپنے دعاؤں میں تمام مسلمانوں کو ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔